اچھا جی ملاقات، اچھا رام نام سے پڑھو نا. بسم اللہ آپ جیسے مرضی پڑھیں، آرام سے پڑھیں، چاہے حدر میں پڑھیں چاہے ترتیل میں پڑھیں، جیسے آپ کا دل کرتا ہے. ولاقد اوحی الیکا. یار او ہی یا کے نیچے کون سی وہ مد ہے؟ یہ نیچے ترجمہ تو پڑھو ذرا، کیا لکھا ہے بولا. ترجمہ تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں نا، بابے شے ہی کوئی نہیں، نہ بابے نہیں پڑھنے. بابوں سے آج کے بعد ہم نے کر بالکل، دیا جناب یہ بائی آپ کا کارڈ بھی بابوں عقیدہ کو. ہونا چاہیے نا، یہ سارا کیا آپ کا ہوا؟ عقیدہ ہونا چاہیے نا، میں عرض یہ کر رہا آپ کا ہوں بھی کہ عقیدہ ہونا چاہیے. میں دیکھیں ایک ایک لفظ کا میں کہتا ہوں، میری میں بات سنیں کہتا میری ہوں. بات سنیں میری بات سنیں میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر کے آپ کو دوں گا انشاءاللہ. آپ نے مجھے یہاں سے آیت مبارکہ پوری پڑھ کے پڑھنی ہے، پھر ایک ایک لفظ کا آپ نے خود ترجمہ کرنا ہے. بابوں کا ترجمہ نہیں ہم نے لینا، بابے تو ماننا ہی نہیں نا، بابے چھڑ دیو. یہ آپ کس کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں بلا. او یار جس کا مرضی ترجمہ ہو، میں کہہ رہا ہوں بابوں کا ترجمہ لینا ہی نہیں ہے، چھوڑیں آپ. بھائی کس کا ترجمہ دیکھ رہے ہو نا، آپ کے اندر یہ بھی مطلب کہ ہوتی ہیں نا چیزیں، اللہ تعالیٰ نے ترجمے کیے ہیں، ہر لفظ کا اپنے تو حساب سے یہ تو ترجمہ یہ دیکھنے تو کی ہے نا، یہ تو تو وہ بھی تو یہ تو دیکھنے 14ویں ہوتی. صدی کے مجدد کا ترجمہ ہے. ترجمے تو ہم نے دیکھنے ہی ہیں، ترجمہ چھوڑ دے، صرف قرآن پاک پڑھنا ہے. ابھی قرآن پاک پڑھیں بسم اللہ. سر کس کا ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، مجھے بتاؤ صحیح نا. او یار میں کہہ رہا ہوں ترجمہ پڑھنا ہی نہیں ہے، آپ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھیں بسم اللہ کر کے، چھوڑیں اسے، ترجمہ کس کا ہے کس کا نہیں چھوڑیں. دیکھ کس کا رہے ہو ترجمہ، یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھ کس کا رہے ہو. او 14ویں بھائی صدی کا ترجمہ نہیں مجدد تو لینا، لکھے بس یہ بھائی چھوڑ دیں. کس کا. ایک منٹ ٹھہرو یار، ٹھہرو، تانوں نا انج نہیں سمجھ لگنی، ٹھہر جاؤ. چلو ایک منٹ ذرا. ہاں جی انج دوسرے نا سمجھ دینی گال نو چھیتی نا، ہن تانوں سمجھ لگ جائے گی. چلو جی بسم اللہ پڑھ کے قرآن پاک پڑھو جی، ہن دسو پڑھو قرآن پاک. اچھا جی ولاقد، مجھے بتائے گا نا اگر کہیں غلطی ہوئی تو انشاءاللہ اس کی معافی ہے تو، لیکن میں مجھے بتا ہی جانا، اگر کوئی غلطی وغیرہ ہوئی تو مجھے بتا دینا. آپ غلط پڑھ رہے ہیں نا، آپ نے تو ولاقد. پورا لفظ ہی بدل دیا ہے. ولا قد تو یہاں پر لکھا ہی نہیں ہوا. جی جی. ولا قد تو یہاں پر نہیں لکھا ہوا میرا بھائی، آپ نے تو پہلا لفظ ہی غلط پڑھ دیا. اچھا فیضان کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، تھوڑا سا تعارف کروا دیں، میں اب بھی آپ آیا. کہیں گے اس کو کیا ہے کہ استاد صاحب ولاقد. گفتگو یہاں پر یہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے آتے ساتھ دعویٰ کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نبیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر نبی بھی شرک کریں گے نا تو ان کے سب مال برباد کر دیے جائیں گے. تو میں نے کہا جی وہ کہاں پر ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک کو یہ کہا ہو کہ اگر تم بھی شرک کرو گے تو تمہارے مال سارے برباد ہو جائیں گے. تو یہ ذرا اس کے ضمن میں ہمیں آیت مبارکہ دے رہے ہیں. اچھا یہ آیت انہوں نے دی ہے. جی جی بالکل انہوں نے خود دی ہے یہ جی جی آیت. ولید بھائی یہ آیت آپ نے دی تھی. جی جی. اچھا آپ نے کیا کہا تھا کہ قرآن کے اندر ہے یا قرآن کے ترجمے میں ہے؟ بات پتہ ہے کیا ہے، آپ جی ادھر 10 قرآن کے ترجمے دیکھیں گے نا، ہر بندے نے اپنے مطابق کیے ہوں گے. یہ بات آپ بھی مانتے ہیں، یہ بات مجھے بھی پتہ ہے. عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، بڑی مطلب کہ آپ لوگ علم والے لوگ ہیں، میں عرض آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ٹھیک ہے، اب میں مطلب کہ اپنا 20-21 سال اس کا نام کیا، مطلب کہ 20-22 سال سن ہی یار رہا ہوں. تصویر بڑی کر دیں. ٹھیک ہے، تو اگر میں ادھر سر چلیں آپ جی جی آپ کریں جی جی. جی جی نہیں وہ میں اپنے لڑکے کو کہہ رہا تھا کہ تصویر بڑی کر لیں. جی بات جاری رکھیں آپ. میں یہ صرف جی معصومانہ اچھا سوال کر رہا تھا کہ آپ، جی بہت شکریہ. میں بات ختم کرتا ہوں کہ آپ کو یہ شروع میں کہہ دینا چاہیے تھا کہ قرآن کے ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے. آپ کو پھر قرآن نہیں کہنا چاہیے تھا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. بھائی جب آپ نے قرآن کہا ہے تو پھر قرآن تو عربی کے اندر ہے، وہی پھر آپ کو حوالہ بھی دینا چاہیے اور پڑھ کے بھی سنانا چاہیے. جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا سر ہوا ہے، میں لیکن ایک منٹ یار سن تو لینا یار. جب قرآن آپ کہتے ہیں تو بعد میں دکھاتے آپ ترجمہ ہے قرآن کا.
تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ابتدا کے اندر ہی یہ کہنا چاہیے کہ قرآن کے ترجمے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ نہیں کہنا آپ کو چاہیے کہ بھائی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے جو لوگ حدیث پیش کرتے ہیں ان کو بھی یہ کہنا، یار سن لیں، پہلے سن لیں بھائی، سن لیں، جو حدیث پیش کرتے ہیں ان کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ایک بابے نے حدیث کا ترجمہ یہ کیا ہے تو اس ترجمے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ ترجمے کیے ہیں بابوں نے۔ اور جب قرآن یا حدیث آپ کہتے ہیں، قرآن اور حدیث تو وہ عربی کے اندر ہے نا، وہ ترجمے کے اندر تو نہیں ہے، وہ تو ایک بابے کی رائے ہے۔ میں ایک قرآن کا ترجمہ لکھ دیتا ہوں یا کسی حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں تو وہ تو میری رائے ہے نا، ضروری تو نہیں کہ بھائی جو اللہ پاک کی یا اللہ کے رسول کی جو مراد اور منشا ہے ان عربی الفاظ سے سیم وہی مراد اور منشا میں نے اردو قالب کے اندر ڈالا ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ بابوں کی رائے ہیں، یہ جو ترجمے ہیں نا یہ ترجمے رائے ہوتی ہے، اور اس رائے کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے وہ دیکھیں نا قرآن پاک کے آپ کو مختلف ترجمے ملتے ہیں اور وہ ترجمہ کرنے والوں نے غلطیاں کر دی ہیں۔ ماکارو و ماکر اللہ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے بھی مکر کیا تو ان لوگوں نے بھی مکر کیا، مشرکین نے۔ اب اللہ کے لیے مکر کا لفظ اگر استعمال کر دیا جائے تو وہ کفر بن جائے گا۔ مکر کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، تو کیا اللہ بھی فراڈ کر دے، دھوکے دیتا ہے؟ جبکہ اللہ فاضل بریلوی نے یہ ترجمہ نہیں کیا، اللہ ان کی خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ بھائی ترجمے جو ہوتے ہیں نا، ترجمے رائے ہوتی ہے۔ اب ترجمہ صحیح سمجھنے والا تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے ٹھیک کی ہے، جس نے کیا تھا کہ اللہ فریب کرتا ہے، اللہ مکر کرتا ہے، ترجمہ ہی ہے نا۔ جو دلو بے ہی کثیرہ، نہیں سوری، وہ کیا آئے تھے یار فضان کہ ہم نے آپ کو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ضالًا فہدا، تو وہ یہ ہے کہ بہت سے مترجمین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ آپ کو ہم نے گمراہ پایا، آپ گمراہی پر تھے تو پھر ہم نے آپ کو سیدھا رستہ دکھایا۔ اللہ حضرت ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت کے اندر خود رفتہ پایا۔ اب یہ دیکھیں پہلا ترجمہ جو تھا وہ کفر تھا، وہ غلط تھا، اور اللہ حضرت نے جو ترجمہ کیا بالکل ٹھیک کیا، اللہ رسول کی شان کے مطابق کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ترجمہ ہوتا ہے نا، ترجمہ وہ چاہے قرآن کا ہو یا حدیث کا، وہ ایک رائے ہوتی ہے، وہ ایک بابے کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، ہر قسم کا احتمال ہے، جبکہ عربی کے اندر کوئی غلطی کا احتمال نہیں ہے۔ اگر تو قرآن ہے تو اس میں تو ہے ہی نہیں نا، بالکل نہیں، اور اگر حدیث ہے تو اس کے متن کے اوپر تو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن اس کی جو سند ہوتی ہے نا اس کے اوپر ضرور اعتراض ہوتے ہیں کہ وہ جن راویوں سے ہم تک پہنچی ہے ان کے اندر میں سے کوئی ایک ضعیف ہے، یا مطلب وہ بندہ صحیح نہیں ہے، وہ فاسق و فاجر تھا، تو حدیث کے تقدس کی وجہ سے کہ یہ چونکہ میرے حضور کی حدیث ہے تو اس راوی سے یہ مروی ہے تو ہم نے یہ قبول نہیں کرنی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ بات ہے نا بھائی، تو آپ لوگ مہربانی کیا کریں بٹ صاحب، آپ چونکہ عالم نہیں ہیں، آپ غیر عالم ہیں، تو آپ جب غیر عالم ہیں تو آپ جو ہے نا وہ پھر یہ کیا کریں کہ قرآن کا ترجمہ بتایا کریں۔ آپ یہ نہ کہا کہ قرآن کے اندر ہے یا حدیث کے اندر ہے، آپ لوگ یہ کہا کریں کہ قرآن کا ترجمہ ہے وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ایک بریلویوں کا بابا ہے، اس کے ترجمے کے اندر یہ بات ہے۔ مدودی ایک دیوبندیوں کا بابا ہے، اس کے ترجمے کے اندر یہ بات ہے۔ ثناء اللہ امرتسری ایک بابیوں کا بابا ہے، اس کے ترجمے کے اندر یہ بات ہے۔ اس طریقے سے آپ اس بابے کا بھی ساتھ نام لیا کریں، اور اس کا جو فرقہ یا مسلک یا مکتب فکر جو بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں وہ بھی ساتھ بتایا کریں۔ تو یہ ہے طریقہ کار۔ آپ لوگ ڈائریکٹ جب ترجمے بتاتے ہیں نا کہ یہ تو ترجمہ، یہ دیکھو قرآن کا یہ ترجمہ، تو بھائی پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا یہ ترجمہ کس نے کیا۔ آپ عالم تو ہے نہیں، ایک عالم ہو تو وہ تو ڈائریکٹ ترجمہ کر سکتا ہے،
ٹھیک ہے، میں ایک عالم دین ہوں، میں مفتی ہوں، میرے سامنے قرآن پڑھیں گے یا حدیث پڑھیں گے، مجھے عربی میں ہی پڑھیں گے تو مجھے سمجھ آ جانی ہے. میں اگر ترجمہ کروں گا تو میں فی البدیہہ کر سکتا ہوں اللہ کے حکم سے، کیونکہ میں جانتا ہوں میں عالم دین ہوں. لیکن آپ غیر عالم ہیں، غیر عالم کے معاملے لگ گئے، ایک عالم دین کے معاملے لگ گئے. بقایا آپ بات فیضان سے کر رہے ہیں، کرتے رہیے. جی جاری رکھیں فیضان بھائی. جی ٹھیک ہو گیا استاد محترم. جی ولی صاحب تو بسم اللہ کر کے پھر ہم آیت مبارکہ دوبارہ تلاوت کرتے ہیں. آپ کریں ذرا بسم اللہ کر کے تلاوت. چلیں یہ لیں جی. نہیں ہو سکتا ہے یہ انہوں نے اپنا موقف میری تقریر کے بعد تبدیل کر لیا ہو، دوبارہ ان سے پوچھیں. اگر یہ دوبارہ آپ یہ کہیں گے کہ قرآن کے اندر ہے تو پھر آپ ان سے جرا کیجئے گا، اور اگر جی یہ اپنا موقف واپس آ گیا ہے تو پھر تو بات ختم ہوگی نا. جی ٹھیک ہوگا سر. جی ولی صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی اچھا جی. تو اصل مفتی صاحب میں نا ادھر سعودیہ میں نا مدینے میں ہوتا ہوں، تو مجھے کافی دیر ہو گئی ادھر رہتے ہوئے نا. تو بات کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں نا مطلب کہ آپ کو پتا بہت بڑے ماشاء اللہ عالم ہے ادھر، تو ان کی زبان بھی عربی ہے. میں پاکستان کی طرف سے نہیں جا رہا، وہ اللہ خیر کی مجھے وہ سارا علم ہے کیا چیز ہے ادھر، کیا صاحب ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں فی الحال ادھر کی. تو ادھر مطلب کہ جس شخص کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے نا، اس کا ایک سیکٹری ہے، وہ پاکستان کا ہے. تو مطلب کہ وہ اب مطلب پاکستان کا ہے، تو اس سے ایک طریقے سے میری ملاقات ہوئی تھی، مطلب کہ ایک دوست کے ریفرنس سے مطلب اس سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. تو اس سے ہماری ملاقات اس سلسلے میں ہوئی تھی کہ ہم نے مطلب غلاف کعبہ کے اوپر جو مطلب کہ یہ لکھا جائے لکھائی ہوتی ہے، ہم نے جدھر یہ لکھائی ہوتی ہے وہاں مطلب کہ حصہ ڈالنا، مطلب کہ ہم نے وہاں جا کے مطلب. تو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے. اس سے میں نے کہا کہ یار تم تو عربی بھی ساری جانتے ہو، میں ساری چیزیں جانتے ہو، ان کے ساتھ بھی رہتے ہو، ان کا اس چیز کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. تو اس نے بھی مجھے بھی عربی آتی تھی، تو میں نے اس سے میں نے کہا یار، تو وہ یہ پتہ کیا بات ہے، جو قرآن کی مطلب کہ زیر زبر وغیرہ چیز ہے نا، چلے ٹھیک ہے، اس میں اونچ نیچ میں کوئی آپ کی بات مطلب کہ ٹھیک ہے کہ نہ میں کوئی عالم ہوں نہ مفتی ہوں نہ یہ ہو، ٹھیک ہے. ویسے مطلب کہ میں عربی جانتا ہوں کیونکہ میں عربی ملک رہتا ہوں یا کام کرتا ہوں، تو عربی مجھے پتہ ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جب میں نے اسے پوچھا میں نے کہا یار اس آیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اس نے مجھے عربی میں یہی چیز کہی. اس نے کہا تھا کہ بالکل یہی چیز ہے، ہمارا یہی عقیدہ اس ہے آیت کے بارے کہ میں بے کچھ بات شک نہ اللہ سمجھ کے نہیں آ ساتھ رہی. کوئی بھی کوئی ولی صاحب معذرت، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں بعد میں آیا ہوں. آپ نا آگے بات آپ نے کنٹینیو کر دی ہے، آپ سابقہ باتیں جو ہے نا اس کو جوڑ کے. تو کس آیت کی بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کس موضوع پہ ہو رہی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ذرا بتا دیں، مختصر بتائیں. آپ جو ہے نا بہت لمبی گفتگو کر رہے سر میں ہیں. جی جی معذرت سر، آپ کا ٹائم میں لے گا، معذرت. تو آیت کون سی ہے، میں ذرا نکال لوں، اس نے بتائیے کہا گا. کہ یہ بالکل یہ ہمارا آیت کون سی ہے، میں سورہ پہلے زمر نکال لوں. آیت 65 جی 65 سر، 65 کیا 65؟ کیا 65؟ سورۃ الزمر آیت نمبر 65. اچھا اچھا اچھا، سورہ زمر 65 ہے. جی جی استاد جی محترم 65. وہ بھائی 65 تو طلاق ہے. جی استاد محترم ایک منظر. استاد محترم سورہ زمر آیت نمبر 65. یہی بات ہے نا. ایک منٹ زمر نکال لینے دیں. زمر 39 ہے بھائی، سورت 39 ہے، آیت 65 میں نکال لیتا ہوں. اچھا جی ٹھیک ہو گیا، آ گئی ہے یہ آیت. اچھا اس آیت کے بارے میں کیا مطلب، کیا عقیدہ ہے، کیا بحث ہے، کیا ہو رہا ہے، بتائیں. ان کا استاد نہیں ان محترم کو بولنے دیں، ان کو بولنے دیں، ان کو بول. جی ولید بھائی
वलीद भाई बोलेंगे तो पता चलना है, मुझे वैसे नहीं समझ आनी। माइक म्यूट है मोहतरम आपका। अच्छा, जब तक ये इनका माइक ओपन नहीं होता तो मैं थोड़ी सी तकरीर कर लेता हूँ। गुजारिश ये है, कह रहे हैं मैं मदीने में रह रहा हूँ, बड़े अरसे से रह रहा हूँ, मुझे अरबी आती है। तो ये तो कोई तरीका नहीं है, ये कोई मियार नहीं है। मैं मदीने में एक अरसा तक रह के आया हूँ, हालांकि मैं आलम दीन हूँ, मुझे नहीं अरबी आई है, मुझे अरबी नहीं आई। अब उनकी अरबी कुछ अलग है, कुरान और हदीस की अरबी बिल्कुल अलग है। हमें कुरान हदीस वाली अरबी आती है, ग्रामेटिकली जो हम बोल सकते हैं, और वो उनको नहीं समझ आती। और इसी वजह से कुरान और हदीस उनको समझ नहीं आता, अगरचे उनकी जुबान अरबी है। ये ऐसे ही है कि अरबों के अंदर ये कुरान नाज़िल हुआ है ना, अरबों के अंदर। अगर ये कुरान समझ में आने वाला होता तो अल्लाह पाक तमाम अरबों को एक जगह के ऊपर इकट्ठा करके उनको किताबी सूरत में कुरान देता और कहता कि ये लो जाके पढ़ो, जाके खुद पढ़ो, खुद समझो और जाके ले जाओ। समझ आई कि नहीं? क्योंकि तुम अरबी हो, तुम्हें समझ तो आनी चाहिए। हालांकि नहीं, अल्लाह ने अपने बंदे का नजूल किया नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप हजूर अलैहिस्सलाम ने 23 साल लगा के इनको समझाया। अगर कुरान खुद पढ़ना, खुद समझना इतना आसान होता तो वो अरब ना समझ लेते, लेकिन नहीं, उनको नहीं समझ आ रही थी। तो इससे ये भी पता चला कि ये कुरान जो है ना, जो दुनिया के अंदर अरबी बोली जाती थी वो वाली अरबी नहीं है, ये आफाकी अरबी है, ये आसमानी अरबी है, ये इल्हामी अरबी है, ये मेरे अल्लाह की अरबी है, ये अल्लाह की जुबान है, ये कोई दुनिया की जुबान नहीं है। समझ आई कि नहीं? तो ये कम से कम समझ आ जाना चाहिए आपको। कुरान को सबसे बेहतरीन जो समझे है ना, वो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे। दुनिया का कोई शख्स इसको नहीं समझ सकता, दुनिया का कोई शख्स नहीं समझ सकता। हजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को समझाया ये कुरान, हालांकि उनकी जुबान अरबी थी, लेकिन वो नहीं, उनको नहीं समझ आया। मेरे हजूर के समझाने से समझ जरूर आए। फिर सहाबा ने ताबईन को समझाया, ताबईन ने तबा ताबईन को समझाया। ये सीना ब सीना सिलसिला चलता चलता आज हमारे मदारस तक पहुंचा। मदारस में बैठ के उलमाए कराम ने अपने शागिर्दों को समझाया और यहाँ से फिर पूरी दुनिया के अंदर ये गया। ये हुआ, ये चेन एक बनी हुई है। और जब ये कुरान अरबों से निकल करके अजम में पहुंचा है, गैर अरब में पहुंचा है, तो फिर बड़ी दिक्कत हुई। तो फिर मौला अली ने सबसे पहले कुरान के चंद कवानीन जो थे इल्म नहव के, वो वज़ा किए। अरबी ग्रामर, यानी अरबी ग्रामर के जो सबसे पहले मुअस्सिस आला है वो मौला अली पाक है। उसके बाद फिर सिलसिला ये बढ़ा और अरबी ग्रामर की बड़ी बड़ी किताबें वजूद में आई, इल्म नहव के ऊपर, इल्म सरफ के ऊपर। समझ आई कि नहीं? तो ये बातें बहुत बड़ी हैं। आज ये जो फलसफा पाया जाता है ना दुनिया में, खुद पढ़ो खुद समझो, नहीं समझ सकते हैं। अब ये जो आयत पेश कर रहे थे, वालाकद, आयत ही गलत पड़ी है, वालाकद। अब वालाकद आपको पता है, ला को लंबा कर दिया, वो लय नफी बन गए हैं। कभी वही ला नहीं का बन जाता है, हाँ जी, कभी ला नफी जिन्स का बन जाता है। अब ला की भी 2, 3, 4 किस्में हैं, हर एक का तर्जुमा अलग अलग है, सब ला का तर्जुमा एक नहीं है। ये तो एक आलम दीन नहीं जानता है ना। यहां पे ला पढ़ा गया तो ला कौन सा है? अगर लाए नहीं है तो ला नहीं का तर्जुमा होगा। अगर ला नफी जिन्स का है तो फिर ला नफी जिन्स का तर्जुमा होगा। और अगर ला नफी का है, मुतलक नफी का, तो तर्जुमा मनफी का होगा।
آپ کو تو دیکھنے میں ایک ہی لا نظر آ رہا ہے نا, آگے اس کی قسمیں کتنی ہیں, ترجمے کتنے ہیں, اور عربی عبارت کے اوپر اس کا ایفیکٹ کیا پڑتا ہے وہ آپ کو تو نہیں پتا بھائی, آپ گہرے عالم ہیں, وہ تو ایک عالم دین ہی جانتا ہے نا. جی یہ کون ہے, یہ ایم ڈی صاحب؟ جی جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت اچھا لگا مجھے سن کر, اور میں لگ بھگ ابھی یہ نیا ہوں اس ٹک ٹاک پہ, بھی پہلی بار میں آیا ہوں یہاں پر. پہلی تو بات یہ ہے محترم کہ آپ غالباً انڈیا سے ہیں, جی اور ہاں. مجھے اندازہ ہوا ہے آپ نے یہ جو ایم ڈی لکھا ہے نا, اس ایم ڈی سے جی آپ جی کے انڈین جتنے بھی ہیں وہ محمد کو مختصر کر کے لکھتے ہیں ایم ڈی. یہ بالکل غلط طریقہ ہے, حرام ہے یہ. آپ اس ایم ڈی لکھنے سے بہتر ہے لکھا ہی نہ کریں. محمد نام کی آپ توہین نہ کیا کریں مہربانی صاحبان. آپ کا نام آزاد ہے تو آزاد لکھیں بس, ٹھیک ہے. اور اگر محمد لکھنا پھر مکمل لکھیں. جی بولیے. جی انشاءاللہ ابھی کچھ دیر بعد میں جب یہاں سے نکلوں گا تو صحیح کر دوں گا اس کو. جی بات اور سب کیجئے. سے بڑی خوشی, جی سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک میں بہت ساری آئی ڈی دیکھی, لیکن سارے صرف خرافات کی باتیں چل رہی تھی, اور یہ آئی ڈی صرف مجھے بہت پسند ہے جس میں دین اسلام کی بات ہو رہی ہے. اور میں یہ چیز کہنے کے لیے یہاں پر آیا تھا کہ میں سعودی میں مدینہ منورہ رہتا تھا, 6 سال وہاں پر تھا. اور ایک روز ایسا ہوا کہ مدینہ میں جو وہ کیا نام ہے, ایک مسجد ہے, دیکھو یاد نہیں آ رہا ہے, کوبا مسجد. کوبا. جی کوبا مسجد, اس میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا تھا اپنے کفیل کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ خطبے میں جو متوا تھا, خطبے میں بولا کہ یہودی ہم میں سے ہیں, ہم یہودیوں میں سے ہیں, ہاں. ہمیں یہودیوں سے بغض نہیں رکھنا چاہیے, اس سے یہودیوں سے ہمیں دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے. تو یہ چیز وہاں پر جو اس نماز میں آئے تھے بہت سارے لوگ, بہت لوگوں کو برا لگا, لیکن وہاں کا قانون ہے کہ کوئی کچھ بول نہیں سکتا, سمجھ رہے ہیں. تو ابھی جو بھائی صاحب یہاں پر تھے وہ سعودی کا ایگزامپل دے رہے تھے کہ سعودی میں ایسا ہے, سعودی میں ایسا ہے. تو میں 6 سال سعودی میں تھا, اس کے پہلے بھی کئی بار میں سعودی میں رہ چکا ہوں, اور ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ سعودی میں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں اس ٹائم پہ, صرف دکھاوے کے لوگ ہیں وہاں پر. ہاں وہ اپنے وہ فائدے یہ ہے کے لیے, کہ وہ پتہ ہے اپنے کیا فائدے کے لیے معاملہ. کچھ بھی کر سکتے ہیں. بات کمپلیٹ کر لے تو پھر بتائیے گا. جی جی ابھی سعودی میں اتنا تیزی سے نظام بدل رہا ہے وہاں پر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ واقعی کیا یہاں پر اسلام ہے یا بھی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات, آپ وہاں پر زبان نہیں کھول سکتے, چاہے وہ غلط ہو چاہے صحیح ہو, کچھ بھی ہو, آپ زبان نہیں کھول سکتے. زبان جو کھولے گا وہ سیدھا جیل میں چلا جائے گا. میرے آنکھوں کے سامنے میں ریاض میں گیا تھا اپنے کفیل کے ساتھ, ایک بڑی سی مسجد تھی, وہاں پر نماز پڑھنے گیا تھا, جمعے کی نماز پڑھنے گیا تھا. میرے آنکھوں کے سامنے بتا رہا ہوں, وہ ویڈیو بھی بہت وائرل ہوا تھا. ایک متوا تھا جو خطبہ دے رہا تھا, اس میں مغرب کے دیشوں کے لیے وہاں پر گیا, وہاں پر وہ کیا نام ہے, مطلب تقریر کر رہے تھے کہ ہمارے بچے مغرب کی تعلیموں کے اوپر جا رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے حیا بے حیائی چل رہی ہے, اس طرف ہماری قوم کے لڑکے بڑھ رہے ہیں. اتنے میں ہی وہاں کا سرتا ان کو مارتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے کے گیا ممبر کے اوپر سے. میرے آنکھوں کو دیکھا ہوا بتا رہا ہوں میں. اب مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ سعودی کرتے ہیں وہ کتنے نادان ہوتے ہیں, یا تو ایک دم بد دماغ ہوتے ہیں. وہ کس ٹائپ کا انسان ہے کہ ہر بات میں سعودی میں ایسا ہے, سعودی میں ایسا ہے. مدینہ منورہ میں الحمدللہ اپنے کفیل کے ساتھ 5 وقت جاتا تھا نماز پڑھنے. وہاں پر روضہ قریب کے جالی کے سٹ کے میں نماز پڑھتا تھا, میرا کفیل بھی پڑھتا تھا. لیکن جو وہاں پہ متوا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدہ نہیں رکھتے. آپ وہاں صلاۃ و سلام نہیں پڑھ سکتے, نہ ان کے بارے میں کوئی اچھی بات کر سکتے ہو. متوا آپ سے بڑھ جائے گا, لڑ جائے گا, یا تو اگر آپ نہیں مانو گے جیل میں اٹھا کے ڈال دے گا. یہ حالات ہے ہمارے عرب دیش کی, سعودی میں, جہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا ہے, جہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے, وہاں کا یہ حال ہے. جی آپ بولیے. جی تو یہ آزاد بھائی اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے. تو یہی بات ہے کہ عالم, اب وہاں پہ عربی آتی ہے تو کیا وہ سارے عالم بن گئے ہیں؟ میں نے تو آج تک نہیں کوئی عالم وہاں پہ دیکھا. ہاں جی, عالم تو کوئی نہیں دیکھا وہاں پہ.
تو کوئی اگر ہے تو ہمیں بھی بتائیں یار، ہم بھی ان سے فائدہ حاصل کریں، ہم بھی جاتے ہی رہتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو چلو ہم بھی 4 مسئلے ان سے سیکھ لیں گے، ہمیں تو کوئی نہیں نظر آیا۔ اور جو عالم آپ کے علاقے میں ہیں، آپ کے ملک میں ہیں، ان کو آپ مانتے نہیں ہیں، بڑی عجیب سی بات ہے۔ کیا مطلب علاقہ تبدیل ہونے کی وجہ سے بابا تبدیل ہو گیا کہ ایک علاقے کے بابے کو آپ نے ماننا ہے، دوسرے علاقے کے بابوں کو نہیں ماننا؟ یہ کیسی بات ہے بھائی؟ بابا تو بابا ہی ہے نا، بابا تو شاہی کوئی نہیں نا، بابا تو شاہی کوئی نہیں، ڈیمیج ہیز بین ڈن ہے، فرقوں کی دکانیں بند ہیں۔ اگر فرقوں کی دکانیں بند ہیں تو وہاں پہ پھر سعودیہ کا فرقہ وہابیوں کا ہے، وہ بھی دکان بند ہے۔ یہاں پاکستان کا فرقہ بریلوی ہے تو ان کا بھی ڈیمیج ہیز بین ڈن ہے۔ ادھر ایران میں چلے جائیں تو وہ شیعہ ہے، ان کا بھی ڈیمیج ہیز بین ڈن ہے۔ تو ادھر دیوبند میں چلے جائیں انڈیا کے اندر تو وہاں پہ وہ دیوبند ہے، وہ بھی ڈیمیج ہیز بین ڈن ہے۔ تو سب کے تو فرقوں کی دکانیں تو بند ہیں نا۔ تو بھائی جب ڈیمیج ہیز بین ڈن ہے، شاہی کوئی نہیں ہے، فرقہ بھی کوئی نہیں ہے، بابا بھی کوئی نہیں ہے، تو اب تو تم بچ گئے ہو نا، تم بس۔ تو پھر اپنی بات کرو، پھر کسی اور کی کیوں کرتے ہیں؟ اپنی کرو نا، روکا ہے تمہیں کسی نے؟ کرو، آؤ، ہمت کرو، ہمت کرو۔ اور میں تمہیں تاریخی الفاظ یہاں بولنے لگا ہوں، میرا پتر جب ہمت کرو گے نا، اور تم اپنا ترجمہ جب قرآن یا حدیث کا کرو گے تو تاریخی لتر پڑھیں گے تمہیں، تاریخی لتر۔ ہمارے مدارس عربیہ کا درجہ اولا کا طالب علم نا، تمہیں پکڑ کے وہ لتر لگائے گا، تیری اس ترجمے کے اندر سے کوئی 100 غلطی نکال دے گا، سمجھے کہ یہ ہوتا ہے وہ بابوں کا خدا کوئی اور تو کتاباں کو کوئی اور نعرے لگانے کا نتیجہ۔ جب ترجمے پیش کرنے کی باری آتی ہے تو اس ٹائم بابے کو کھا پی جاتے ہو ہیں۔ ادھر کیمرہ تو تمہارا آف ہوتا ہے نا، سامنے ترجمہ کھول کے تم پڑھ رہے ہوتے ہو، تم لوگوں کو جب ہم پوچھتے ہیں کس کا ترجمہ پڑھ رہے ہو، تمہیں شرم آ جاتی ہے، اس کا نام تک نہیں لیتے ہیں۔ یہ کتنی بے شرمی ہے کہ نہیں؟ اور پھر ایسے لوگوں کو نا ہم وہ نماز کا ترجمہ پوچھتے ہیں، نماز کے فرائض پوچھتے ہیں، جو 5 فرض ہے ان کے اوپر۔ ادھر آ، میں نماز ذرا بتا، وہ بھی تمہیں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ کون ہے نیچے، سب سے نیچے کون بیٹھے ہیں؟ یہ بابا بوٹا بیٹا ہے۔ اچھا، کوئی کالر ہے تو آ جاؤ بھائی، نیا کوئی کالر، کوئی ایک آدھی سیٹ رکھو بھائی، خالی سیٹ رکھنی چاہیے۔ آزاد بھائی کوئی بات کریں گے تو آپ کر سکتے ہیں۔ آزاد بھائی نہیں تو آپ نیچے بیٹھ کے سنیے اگر سننا ہے تو۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ مجھے نکال دیں، میں نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں۔ ہاں نہیں، آپ تشریف بھی خود ہی لائے ہیں تو جانا بھی آپ نے خود ہی ہے۔ جی اوکے، شکریہ۔ آؤ بھائی، کوئی کالر آؤ بھائی، کوئی تبلیغ کرو، آؤ کوئی بتاؤ ہمیں، کوئی تبلیغ کرو ہمیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے یار، کتنی نالائکی نہیں ہے، کتنی نالائکی نہیں ہے کہ باپ ایک فن سکھا رہا ہے اس کو، اپنے بیٹے کو۔ پہلے وہ چھوٹا تھا بچہ، اس کو فن سکھایا اس نے، جب بچہ بڑا ہو گیا اس نے اس فن کی دکان کھولی۔ مان لیتے ہیں کہ ایک سنار ہے، وہ اپنے بیٹے کو سنار کا علم دیتا ہے، فن دیتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ والیاں کیسے بنانی ہیں، کنگن کیسے بنانے ہیں، یہ پھول بوٹے کیسے بنانے ہیں، ہیرے جواہرات کیسے فٹ کرنے ہیں، پورا فن اس کے اندر انڈیل دیتا ہے۔ بیٹا بڑا ہو کے جب دکان کھول لیتا ہے، دکان اس کی کافی چل جاتی ہے نا۔ پہلے تو وہ اپنے باپ کی اس نے تصویر لگائی تھی دکان کے اندر، اور اپنے باپ کے نام کی وہ لوگوں اس کی دکان چل پڑی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب دکان چل پڑی تو اس نے دکان کا نام بھی تبدیل کر دیا،
पहले बाप के नाम के ऊपर थी, अब वो उसने अपना नाम लगा दिया उसके ऊपर, और तस्वीर भी वहां पे हटा के अपनी लगा दी। मुझे बताइए दुनिया उस शख्स को कितने लितर नहीं लगाएगी, और उसकी दुकानदारी पहले से खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। हत्ता के एक वक्त वो आता है कि बिल्कुल उसकी दुकान ठप हो जाएगी। कि जिस जगह से तूने फन सीखा, तू नशुक्रा इंसान है, तूने तो अपने बाप को जनाब बीच में से निकाल दिया। तो इस्लाम जो इतना बड़ा मजहब है यार, वो हमारे बाबे बुजुर्गों ने तो हम तक पहुंचाया है, और तू निशुक्रे इंसान, तूने उनको ही निकाल दिया बीच में से। बाबों का खुदा कोई और, उनको तूने मुशरक बना दिए। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के अंदर क्या कहते हैं? इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते के ऊपर चला। सीधा रास्ता किनका? बाबे बुजुर्गों का रास्ता। अल्लाह मुझे बाबे बुजुर्गों के रास्ते के ऊपर चला। वहां तो नहीं हम ये कहते अल्लाह में मुझे अलग ही अपने रास्ते के ऊपर चला। क्या ये कहते हो कि अल्लाह अपने रास्ते के ऊपर चला? और अल्लाह ने भी ये नहीं कहा कि मेरे रास्ते पर चलना, नहीं, मेरे बंदों के रास्ते के ऊपर चलो, इन बाबे बुजुर्गों के रास्ते के ऊपर चलो। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ, अलैहिम, इस हिम ज़मीर का जो मर्जे है ना, वो बाबे बुजुर्ग है, उलमाए कराम है, औलिया अल्लाह है, सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, अहले बैत अतार, वो हैं अंबिया और रसूल, वो लोग हैं। हम तो ये दुआएं करते हैं, अल्लाह हमें अपने बाबों के रास्ते के ऊपर चला। और तूने बेवकूफ इंसान, तूने ये कहना शुरू कर दिया ना 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 बाबे तो शायद ही कोई नहीं, डैमेज हैजबेंड डन हो गया, फिर कभी दुकाना बंद हो गई, डैमेज हैजबेंड डन हो गया। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका होता है? इंसान का बच्चा बन, इंसान का बच्चा बन, इंसान का बच्चा बन। आज तूने अपनी माँ का इनकार कर दिया, बाप का इनकार कर दिया। माँ ते शय को नहीं, प्यो ते शय को नहीं है, नबी ते शय कोई नहीं है। तेरे अंदर अकल है कि नहीं? इंसान बन। चलें यार, मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ, कोई और आए बात करे तो आ जाओ यार, कोई मरज़ई आओ बात करो, कादियानी आओ बात करो, मिर्जा सीनियर वाले आए, मिर्जा जूनियर वाले आए, बात करें। भाई दो ही सूरतें हैं, या तो अपना आप मनवा लो तुम, या हमारी बात मान लो। भाई ठीक है ना, या अपना मजहब मनवा लो तुम, या हमारे मजहब को मान लो। दो में से एक काम तो करो ना। गाली निकालना बड़ा आसान काम है, दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है गाली निकालना। तो वो तुम गालियां निकालते हो बस। कादियानी भी यही काम करते, मर्दई भी यही काम करते, और कोई काम नहीं है तुम्हें। आसफ मौजूद है? आसफ जी उस्ताद मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम जी, आगे बात बढ़ाए भाई। वालेकुम सलाम। जी जी वालेकुम। जी उस्ताद मोहतरम, मैं माजरत चाहता हूँ, एक साथी आ गए थे। अच्छा उस्ताद मोहतरम, हम लोग तो माशाल्लाह आप भी 25 साल से जो है वो इन फ़िरक़ा बातिला जितने भी हैं आप माशाल्लाह लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपने इल्मी तौर पे कलम के ज़रिए से, ख़िताब के ज़रिए से आप इनका रद्द फरमा रहे हैं। तो ये है कि हम लोग तो कोशिश ही कर सकते हैं, जिस कदर हमारे अंदर इस्तात है उस कदर कोशिश ही कर सकते हैं कि ये लोग राह रास्त के ऊपर आ जाएं। अब आप देखें कि अब इस नहज पे बात आ गई उस्ताद मोहतरम कि अब इसके अपने शागिर्दों ने इसको मुनाफिक कहना शुरू कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी और कोई जूती जो है ना वो मैं कहता हूँ कोई अगर इज़्ज़तदार इंसान हो ना तो इससे बड़ी ज़िल्लत उसके लिए कोई नहीं हो सकती
کہ اس کے شاگرد، اس کے جو یعنی کہ جو جنہوں نے اس کو پروموٹ کیا، جن لوگوں نے اس کی تشہیر کی، جن لوگوں نے اس کے لیے اپنا ٹائم دیا، وقت دیا، آج وہ وقت آ گیا کہ وہی اس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اس کی مشہوری کی تھی نا، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ مرزا انجینئر جو ہے یہ بہت بڑا منافق ہے۔ آپ اندازہ کریں، میں کہتا ہوں یہ تو ایک مر جانے کے یعنی کہ مترادف ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہٹلر تھا نا، جو ہٹلر جو تھا، اس نے خودکشی کب کی؟ جب اس کے اپنے جنرل تھے نا، جب انہوں نے غداری کی نا، تو اس نے اب سمجھ لیا کہ بھئی اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اب میری بچت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس بندے نے خودکشی کر لی، خود بھی خودکشی کر لی، اپنی بیوی کو بھی ساتھ میں خودکشی کروائی۔ تو اس بندے کو بھی نا اصولی طور پہ اس کو خودکشی کر لینی چاہیے۔ اگر اس کے اندر غیرت، ہٹلر جتنی بھی غیرت ہو نا، تو اس کو چاہیے کہ یہ زہر کھا کے مر جائے، کہ دیکھیں کہ یہ بندہ، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ تمام فرقے جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر، ان سب سے زیادہ میرے فالوور ہیں، سب سے زیادہ میری فالوئنگ ہے، سب سے زیادہ لوگ مجھے ماننے والے ہیں، اور میں نے ہی لوگوں کو حق رستہ بتایا ہے۔ آج جن لوگوں کو حق رستہ بقول اس کے کہ میں نے حق رستہ بتایا ہے، وہی لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ منافق ہے۔ جائیں جا کے وہ اس کا جو اسٹوڈنٹ ہے نوری، جائیں اس کی جا کے ویڈیو دیکھ لیں۔ اس نے کہا ہے، اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے مرزا صاحب آپ 8 دن کے بعد ویڈیو بناتے ہیں نا، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ 8 دن کے بعد ویڈیو نہ بنایا کریں، بلکہ 15 دن کے بعد ویڈیو بنایا کریں، تاکہ آپ کی جو بونگیاں ہیں نا ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے اپنے استاد کو مشورہ دے رہا ہے کہ استاد جی ویڈیوز کم بنایا کریں، کیونکہ آپ جتنی زیادہ ویڈیو بنائیں گے اتنی زیادہ آپ بونگیاں چھوڑیں گے، ہم سے اس کا دفاع نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ایک اس کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا ہے کہ اس سے بڑا منافق اور کوئی نہیں، اس لڑکے کا مجھے نام نہیں آتا، اس کی بھی بہت زیادہ فالوئنگ ہے ٹک ٹاک کے اوپر، اس کا نام نہیں میرے ذہن میں۔ اس نے ایک ویڈیو بنا کے کہا کہ مرزا صاحب آپ سے بڑا منافق آدمی میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا۔ اب اس سے بڑی شرمندگی ہو سکتی ہے کوئی، کہ جس بندے کے اپنے شاگرد کہہ رہے ہیں، اپنے اس کے صحابی، اس کے امتی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مرزا صاحب آپ منافق ہیں۔ اب جو آدمی ثابت ہو گیا، اپنے ہی اس کے گھر سے ثابت ہو گیا کہ یہ بندہ منافق ہے، اور جو بندہ منافق ہے اس بندے سے دین کی بات کیسے لی جا سکتی؟ انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ ایک بندہ منافق ہے، ثابت ہو گیا، اسٹیبلش ہو گیا، ہمیں دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی دلیل بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے گھر سے گواہی آ گئی ہے کہ مرزا صاحب آپ منافق ہیں۔ اب جو بندہ منافق ہے اس سے تو دین کی بات لینے کے ہم مکلف ہی نہیں ہے، ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے دین کی بات لیں۔ تو خدارہ جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، کہ مستند علماء جو ہیں ان کے دامن کو پکڑ لیں، ان سے ہی رہنمائی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو کبھی بھی گمراہ نہیں کریں گے۔ اور یہ جو دین ہے یہ روایت کے ذریعے، یہ تقلید کے ذریعے، یہ تواتر کے ذریعے یہ ہم تک پہنچا ہے۔ کسی نے بھی خود کتاب کھول کے نہیں نماز کا طریقہ پڑھا، کسی نے بھی، ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے کتاب کھول کے نماز کا طریقہ پڑھا ہو، بلکہ اپنے والدین سے اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا چلتا صحابہ کرام تک جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتا ہے، کہ یہ روایت کے ذریعے، تواتر کے ذریعے یہ دین پھیلا ہے۔ آج ہم کتابیں کھول کے کہ مرزا صاحب یہ دیکھیں جی فلاں کتاب میں تو یہ دیکھیں جی سینے پہ ہاتھ باندھنا لکھا ہے، فلاں جگہ پہ جناب ہاتھ کھول کے لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ ہاتھ ادھر لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ ہاتھ ادھر لکھا ہوا ہے۔ بھئی آپ اگر ایسے روایتوں کو، اگر آپ صرف کتاب میں جو لکھا ہوا ہے، اگر آپ صرف اسی کو فالو کرتے رہیں گے نا خود سے، تو دین کی کیا شکل بن جائے گی؟ کوئی کہے گا کھڑا ہو کے پیشاب کرو، کوئی کہے گا بیٹھ کے پیشاب کرو، کوئی کہے گا لیٹ کے پیشاب کرو، تو دین کی کیا شکل بن جائے گی؟ اب خود اس کا اندازہ لگا کے دیکھ لیں نا، ذرا خود اس کے اوپر تھوڑا سا غور و خوض کر کے دیکھیں کہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے، کتابیں کھول کے اس میں سے مسائل نکال کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو دین کی کیا شکل ہو جائے گی؟ ہر بندے کا ایک اپنی دکان اس کی بن جائے گی، ہر بندہ ایک اپنی دکان کھول کے بیٹھ جائے گا۔ جیسے مرزا انجینئر نے اپنی دکان کھولی ہے جو اب بند ہو گئی ہے، الحمدللہ اب وہ بند ہو گئی ہے۔ اس کے آفیشیل چینل کے اوپر 150 ویوز 12 گھنٹے کے اندر آئے ہیں، جس کے اوپر وہ لائیو سٹوری سنتا ہے نا بیٹھ کے لوگوں کی، اس کے اوپر 12 گھنٹے کے اندر صرف 150 ویو آئے ہیں۔
میرے خیال میں ہم میں سے ہم ادنا سے لوگ ہیں، اگر ہم بھی کوئی ویڈیو ڈالیں تو الحمدللہ اس سے زیادہ ویوز آ جاتے ہیں۔ 30 ملین فالوورز کا اس کا دعویٰ ہے، 3 ملین فالوورز کا دعویٰ ہے اس کا، اور آپ اندازہ کر لیں کہ 150 ویوز آئے ہیں۔ یہ اس کی اوقات رہ گئی اب۔ جی فیضان بھائی، عثمان بھائی بات کریں۔ اچھا، یہاں پر مجھے چلو ایک چلتے چلتے چیز یاد آ گئی ہے۔ آپ نے ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر دیکھا ہوگا کہ ہم نے بڑا رد کیا، اور مرزا جونیئر جیلمی کی پلے لسٹیں ابھی بھی ہمارے چینل کے اوپر موجود ہیں، جو انجینئر کے رد کے اوپر ہم نے ویڈیوز بنائیں، تو ان ویڈیوز کے اندر آپ کو 1000 سے زائد مناظرے ملیں گے، جو کہ مرزا جونیئر جیلمی کے اسٹوڈنٹوں کے ساتھ ہم نے وقتاً فوقتاً کیے اور لیکچر دیے، تو وہ سارے آپ کو ایک پلے لسٹ کے اندر ہی مل جائیں گے۔ اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے کوئی 2-3 مہینے سے ہم نے اپنی پالیسی کوئی تھوڑی سی چینج کی، اور مرزا جونیئر جیلمی کا رد کرنا بہت کم کر دیا، بہت کم۔ کوئی ویڈیو ہماری آتی ہے۔ اس کا ایک وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ میرا جو زیادہ وہ جو شغف ہے نا، وہ ہے رد قادیانیت۔ تو وہ رد قادیانیت کے اوپر ہی ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کے مختلف براڈوں کے اوپر جو ہماری ڈیبیٹس ہوئی قادیانیوں کے ساتھ، اسی کو ہی ہم اپلوڈ کرتے رہے، اور مرزا جونیئر جیلمی کا رد کرنے کا جو ہے نا بہت کم موقع ملا۔ اس کا جو فوائد میں نے دیکھے ہیں وہ یہی دیکھے ہیں جو ابھی یہ آصف بات کر رہے ہیں، کہ کہیں ایسا تو نہیں تھا آصف کہ ہم نے ہی اس بندے کو مشہور کیا۔ ہم جتنا اس کا رد کر رہے تھے یہ اتنا ہی پھول رہا تھا کہ سارے مولوی جو ہے نا، اب دیکھو نا میرے دولے ہو گئے ہیں اور میرا رد کر رہے ہیں، تو وہ اتنا پھول رہا تھا، اتنی اس کی دکان زیادہ چل رہی تھی۔ اور بڑے اتفاق کی بات ہے، پچھلے 2-3 مہینوں سے دیگر جو چینلز تھے نا، ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، وزٹ کر رہا ہوں، بہت کم ہو گئے ہیں۔ مفتی علی نواز کی بھی ویڈیو بہت کم آ رہی ہے، راشد رضوی کی بھی بہت کم آ رہی ہے۔ مشاہد صاحب تو چھوڑ ہی گئے ہیں نا، وہ تو اب آج کل اپنے بریلوی مفتیوں کا ہی رد کر رہے ہیں، منیب رحمان صاحب کے رد کے پیچھے لگ گئے ہیں، یا میں کرتا تھا رد۔ تو یہ اس کے بینیفٹس یہ ہوئے ہیں کہ وہ اس کی قوم بڑی ٹوٹ گئی ہے، یعنی ہم مولویوں نے ہی پکڑ کے اس کو سر پہ چڑھایا تھا، جب ہم نے اس کا رد کرنا چھوڑا تو اس کی دکان ٹھپ ہو گئی۔ تو یہ پالیسی میں سمجھتا ہوں بہترین ہے کہ ہمیں اپنی براڈز کو کے اوپر اس کا نام کم کر دینا چاہیے۔ پیچھے تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، انشاءاللہ اس کی دکان، ہم اس کا نام بھی لینا چھوڑ دیں گے نا، اس کی دکان ٹھپ ہو جانی ہے، یقین مانیے۔ صرف ابھی میرے کہنے کے اوپر ایک حکمت عملی اختیار کریں کہ بس ایک آدھ اور براڈ کر لیں مرزا جونیئر کے رد میں، اور چھوڑ دیں اس کو آپ 2-3 مہینے چھوڑ کے دیکھیں، صرف مرزا سینئر کو پکڑیں، ایک شخص کا رد کریں، اور اس کی دکان ٹھپ ہو جانی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں 2-3 مہینے کے اندر نہ اس کی دکان ٹھپ ہو جانی ہے۔ پورے ٹک ٹاک کے اوپر کم از کم آپ حضرات ٹک ٹاک پہ ہوتے ہیں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ صرف ایک ہماری براڈ پورے ٹک ٹاک کے اوپر لگتی ہے اس کے رد کے اوپر۔ اگر وہ ایک براڈ بھی ہم چھوڑ دیں نا، اس کی بالکل پی نکل جانی ہے۔ ہاں، اس کو سب نے چھوڑ جانا ہے۔ جی مفتی یلدرم صاحب بھی کر رہے ہیں آج کل رد، تو مفتی صاحب تک بھی پیغام پہنچائیں کہ 4 دن اس کا رد چھوڑیں، 4 دن رد چھوڑ دیں، پھر دیکھیں بنتا کیا ہے۔ اس کا جب کوئی نام ہی نہیں لے گا نا تو اس کی دکان بالکل ٹھپ ہو جانی ہے، یقین جانیے۔ کوئی مولوی اس کو منہ بھی نہ لگائے، اور تمام علماء کرام تک یہ بات پہنچائیں
और मुतफिका तौर पे इसका रद्द करना छोड़े और किसी और तरफ अपना रुख करें। अब रोला यही है ना कि किसी और तरफ रुख करेंगे तो वो अपनों को ही पड़ जाएंगे। उन्होंने हूँ कोई मौजू तो लभना को नहीं, हूँ तो चलो मौजू लभा है ना, उन्होंने फिर अपनिया दी लत्तां खिंचनियां शुरू कर दी देनियां ने। वो फलां भी काफर ते फलां भी मुशरक ते फलां सुलह कुल्ली ते फलां ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮਸਲ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ने आपस में घुल पैना है। तो बहरहाल ये है मशवरा है कि कोई और मौजू इख्तियार कर लें तो बेहतर है। वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਸ 'ਚ ਘੁਲੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ 4 ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਇਹ ਫਿਤਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਆਸਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? उस्मान तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਭਾਈ? कासिम भाई कोई मशवरा दियो। जी जी उस्ताद जी बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ। नहीं वैसे सही सही नहीं ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਰੱਦ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? अच्छा उस्ताद जी ये कि पूरे टिकटॉक ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰੱਦ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ 2-3 ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਨੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਟੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਬਣੇ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਰੱਦ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਬਰਾੜ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਰੱਦ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਗੜਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਵੇ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੇਖੋ ਬਲਾਲ ਐਂਡ ਸ਼ਾਹਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 159 ਵਿਊ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੇ। ਇਹ ਐਨਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਫਿਤਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਕਰੋ ਅਮਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 150 ਫਾਲੋਵਰ ਹੈ ਵਿਊ ਵੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨੀਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ ਇਹ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਮੂਮਨ ਦਾ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਜੁਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਮੋ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਸ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾ ਅਗਰ 4 ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾੜੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾੜੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਓ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏ 4 ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਤਨੇ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੀਡੀਅਮ ਗੋਬਰ ਸ਼ਾਹੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਦੀ ਹੈ ਵੇ ਕਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਫਿਤਨੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਰੇਂਜ ਰੱਖੀਏ। ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਸਨ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਸਨ ਆਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਫਾਲੋਇੰਗ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਬਰਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਹੋ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭੱਜ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂ ਨਸ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਰਾਏ ਦਿਓ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਸਫ भी मसरूफ हो गए। नहीं ठीक है उस्ताद मोहतरम तो थोड़े सही से कह रहे हो ना तुसी। दोस्त एक दो आए हुए हैं, मैं सुन रहा हूँ उस्ताद मोहतरम। हाँ ठीक है ठीक। उस्ताद मोहतरम इसका जो है ना बड़ा अब यानी कि सतही तौर पे बस इसका रह गया हुआ है, बाकी ये ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाना है इसलिए इंशाल्लाह ताला। ये इंशाल्लाह सारा मामला जो है ना ये वैसे ही वाइंड अप हो जाना। नदीम साहब कुछ कह रहे हैं, नदीम साहब की कह रहे हो? अभी मैं यही कह रहा था, हाँ बात ठीक है कि इसको 4 दिन जो है ना इसकी छुट्टी दी जाए इसको, ताकि जिस तरह कासम भाई भी दिखा रहे हैं इसके व्यू जो है ना काफी नीचे डैमेज है, डंड हो रहा है इसका। तो अब 3-4 महीने इसको जरा सुकून लेने दे, तो उसके बाद फिर देखेंगे। अगर 3-4 महीनों के बाद समझे कि ऊपर गया है तो फिर शुरू कर देंगे दोबारा। हाँ उस्मान का भी आ गया कमेंट, ये ठीक है अभी रद्द करना छोड़ दिया जाए। बिल्कुल ये हिकमत अमली है, वो कहते हैं ना हिकमत अमली मोमन का गुमशुदा खजाना है। 4 दिन इसको छोड़े, देखिएगा बनता क्या है, क्योंकि यहाँ की रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर अपलोड होती है और वहाँ की दुनिया भी मुतारफ़ होती है, फिर फेसबुक के ऊपर जाती है अपलोडिंग। तो ये यानी 3-4 प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ की रिकॉर्डिंग जाती है। तो किसी जगह इसका नाम भी ना लिया जाए तो देख रहे ये खुद ही फितना दब जाना। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ। और समझ लें कि ये सबसे ज़्यादा गलती शायद मुझसे ही हुई है, सबसे ज़्यादा गलती मुझसे हुई है, क्योंकि इसका रद्द शायद जितना मैंने किया है ना आजज ने किसी ने भी नहीं किया, और सबसे पहले ये काम भी शुरू मैंने ही किया था। तो बहरहाल ये मशहूर हो गया, तो अल्लाह ताला माफ़ करे हमारी इस गलती को। हाँ जी, लेकिन इसको 4 दिन छोड़ना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैंने भी जो मिर्जे का पता मुझे भी आपसे ही लगा था ग्रुप से, उसके बाद से ही रद्द था शुरू मैंने भी किया इसका, इसको सुना और इसका रद्द किया। तो जी आप गलती है, गलती ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो पीर भाई काफी दिनों से ब्राड पे नहीं आ रहे, खैरियत है? किसी भाई को पता है उसके बारे में? क्योंकि वो रेगुलर आ रहे थे, अभी नहीं आ तो कीर आज आया था, पता नहीं एकदम फिर चला गया, बात भी नहीं की। वो खुरम साहब नहीं आ रहे, वो बड़े लड़के नहीं आ रहे, काफ़ी लड़के नहीं आ रहे। हबीब साहब गायब हैं और अपने बगदादी साहब गायब हैं, वो
काफ़ी लड़के गायब। नहीं उस्ताद जी खुलम भाई अजहर साहब गायब है। एक तो अजहर शाह जी थे, एक अजहर साहब थे, वो गायब है। पट्टी साहब, अजहर पट्टी साहब, अजहर भट्टी साहब। जमील अवान गायब है बड़े अरसे का। काशफ चौधरी गायब है। उमर गायब है। समझ आई कि नहीं? अली रजा था एक, वो गायब है। हमजा चलो कभी कभी आ जाता है। साथी मोहतरम बात ये भी है कि मैं रात को ब्रांड लगाता हूँ तो दोस्त हजरात मुख्तलिफ ब्रांडों पे भी जाते हैं। मेरी इनसे गुजारिश यही है कि जब अपनी ब्रांड लगी हो तो कोशिश किया करें अपनी ब्रांड के ऊपर टाइम दें, ताकि अपनी ब्रांड से जो मौका जाना है वो सबको पता चले। लो जी खत्म नबूवत के हवाले से भी ब्रांड लगी हुई है, उसको चाहे मैं चाहे लगा के बैठा कोई है नहीं है, तो ये है कि कम से कम जो है ना अपनी ब्रांड पे मौजूद होना चाहिए। 2-3 बंदे अगर दूसरी ब्रांडों पे जाके बैठते हैं तो उस्मान भाई तो माशाल्लाह बैठते हैं। उसमें एक वजह है ना, उसमें एक वजह है, पता है क्या? कुछ आइडियाँ ऐसी होती हैं वो स्टक हो जाती हैं, वो समझ ले के वो टिक टाक की दुनिया में वो फेल हो जाती हैं। वो टिक टाक की कुछ पॉलिसीज हैं, उस वजह से उस आईडी के ऊपर अगर आप लाइव करेंगे ना तो वो आपके आएंगे नहीं, लाइव लोग नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे भी तो 2 4 5 7 बस, ज़्यादा नहीं। तो ऐसी आईडियों को छोड़ देना चाहिए, कोई आईडी नहीं बना लेनी चाहिए। इसी वजह से हमारे सारे लड़कों ने 5 5 7 7 10 10 आईडियाँ बनाई हुई हैं। तो वो ना आजमाते रहते हैं कि कौन सी आईडी जो है ना अप जाती है। अब ये देखें इसी कासिम की 3 4 आईडी हैं, तो उन सब में से ये वाली आईडी कमाल की है, ये फॉर यू पे जाती है। समझ रही है कि नहीं कोई बात नदीम साहब? तो आपको भी मैं मशवरा दूंगा कि आप 2 3 4 आईडियाँ नहीं बनाएं, उनको एक्टिव करें और उनको फिर आजमाएं। जो फॉर यू पे जाए तो फिर उसको पकड़ ले। तो जो समझे कि भाई मेरे पास कोई आते नहीं है, व्यूवर नहीं आते मेरी लाइफ के ऊपर, वो समझ ले वो डेड हो गई है। और अगली बात मैंने तुम्हें कासिम तुम्हें बतानी थी। कासिम जी उस्ताद जी। अच्छा, वो ये है कि तुमने इस आईडी के ऊपर लाइव करके ना खुद नहीं बोलना, बस लगानी ब्रांड लगानी है, बस खुद नहीं बोल, खुद बीच में बहुत कम बोलना है। और अपना बोलने की जब बारी आए ना तो किसी और आईडी से शामिल होना है इसके अंदर, तो गुफ्तगू वहां पे करनी है। इसको ना म्यूट कर देना है पूरी लाइफ के अंदर, इस आईडी का माइक म्यूट कर देना है। दूसरी किसी आईडी से शामिल हो के तुमने गुफ्तगू करनी है, तो इंशाल्लाह कोई रिपोर्ट इसके ऊपर असर करनी ही नहीं, याद रखना। रिपोर्टें जितनी भी लगेंगी कुछ भी नहीं होना। बात समझ रहे हो कि नहीं? जी उस्ताद जी, मैं अपनी इस आईडी से लाइव पता क्यों नहीं आता? उसकी मरकजी वजह यह है कि मैं जब लाइव आता हूं तो रिपोर्टिंग लगती है, तो मैं 5 7 दिन के लिए ब्लॉक हो जाता हूं। तो मैंने फिर इस आईडी से लाइव आने ही छोड़ दिए। हाँ, मैं फिर वो ये तरीका करता हूँ, किसी और की ब्रांड के ऊपर बैठता हूँ तो वो रिपोर्टिंग असर ही नहीं करती। बात समझ आई है कि नहीं कुछ? जी सर। हाँ, जिस आईडी से लाइव आया जाए उससे बात नहीं करनी, तो इंशाल्लाह जितनी मर्जी रिपोर्टिंग होगी आपकी ब्रांड को कुछ होगा नहीं, 10 से मस भी नहीं होनी इंशाल्लाह, ये याद रखना। तो ये हिकमत अमली इख्तियार करो, 2 मोबाइल रख लो, तो जब कोई बात करने का मौका आए तो किसी नई आईडी से शामिल होना अपनी ही ब्रांड के ऊपर, तो ये तरीका ठीक है।
हाँ, और वो जो दूसरी तुम्हारी आइडिया ना वो स्टक हुई हैं, वो 5 7 10 बंदे बस उसमें आते हैं, ज़्यादा नहीं। जी जी सर जी, मैंने नई बना ली है, 4 आईडी बनाई है नई। उनको भी इस तरीके की एक्टिव करो ना, ऐसी ऐसी होनी चाहिए। जी जी इंशाल्लाह। हाँ, 4U पे जानी चाहिए। हाँ चलो, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह बड़ा अजर देगा। बस लगे रहे, ऐसा ऐसा लगे रहे, बस हिम्मत नहीं हारते मुसलमान, हिम्मत नहीं हारता, बस लगा रहते। चलो बैठो, मैं ज़रा थोड़ा सा काम करने लगा हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर।